تو جب ہم سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں اور استعمال کرنے ہیں، پھر کہا یہ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز۔ گفتگو کے دوران ہی جس چیز پہ ہمیں زور دینا ہوتا ہے، امپورٹنس جتانی ہوتی ہے، یوزلی ایسے الفاظ کو ذرا ہم زور دے کے کہتے ہیں۔ ایک تو میں کرٹسی سے کہہ رہا ہوں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، بٹ اس میں تھوڑی سی اور کرٹسی ڈال دوں اور ہلکا سا ایموشنز کا بھی ٹچ دے دوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کرٹیس کمیونیکیشن اینڈ ایمپتھی، رائٹ۔ اس کے 3 الفاظ ہیں، اچھا انگریزی اردو دونوں میں چلے گا، میرا خیال صحیح رہے گا نا۔ تو اس کے 3 الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ پہلے ہے کرٹیس، پھر ہے کمیونیکیشن اور پھر ہے ایمپتھی، رائٹ۔ تو کیوں نہ ہم کمیونیکیشن سے سٹارٹ کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسکلز 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہارڈ اسکل، جو یوزلی لوگ ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسا پلمبر ہو گیا، الیکٹریشین ہو گیا، یا کوئی کارپینٹر ہو گیا، تو ہم یہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں جو ان کے ٹولز ہیں، اور پھر انہی ٹولز کو یوز کرنے کا ان کے پاس ایک اسکل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا، وہ اس کو یوز کرنے کا اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں۔ از اٹ اوکے؟ ٹھیک ہے۔ اور جس میں وہ اوزار رکھتے ہیں، وہ کوئی باکس ہوتا ہے، کوئی بیگ ہوتا ہے، کوئی تھیلا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری ٹول کٹ ہے، ایسا ہے جی۔ تو وہ ہارڈ سکلز ہیں۔ ایک ہوتا ہے سافٹ سکلز، تو جو اس کے ہارڈ سکلز ہیں نا، تو وہ تو ان کے پاس ہیں، لیکن اس کو سکلز کو یوز کرنے کے لیے جن ٹولز کی ضرورت ہے وہ اس کے ٹول کٹ میں پڑے ہوئے ہیں، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، رائٹ۔ پر جو سافٹ سکلز ہیں وہ اس کی کوئی ٹچیبل نہیں ہے، اس کی کوئی فزیکل کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ یہاں پہ ہیں، رائٹ۔ تو جب ہم سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں اور استعمال کرنے ہیں، پھر تو اس کی جو ٹول کٹ ہے سافٹ سکلز کی، وہ یہاں پہ ہے۔ سب سے پہلے اسکل کا پتہ ہونا چاہیے، اوکے، یعنی کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وہ ہمیں اسکل آنا چاہیے۔ تو کمیونیکیشن کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی سافٹ سکلز ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز۔ کیا؟ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز۔ ذرا آپ غور تو کیجئے نا، میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، رائٹ۔ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پر یونیورسٹی آف لاہور، تو میں جب انٹر ہوا، مجھے بتایا گیا کہ گیٹ نمبر 2 سے انٹر ہوا، تو میری کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گئی۔ سیکیورٹی نے روکا، میری گاڑی کا نمبر دیکھا، تو میری گفتگو ان سے سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان کو السلام علیکم کیا، میں نے بتایا جی میں آپ کا مہمان ہوں آج، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی 2-4 باتیں کی، تو ان کو بڑا ان یوزل لگا، یہ کیا گاڑی میں بندہ ہو اور وہ اس طریقے سے بات کرے۔ خیر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، آگے آیا، مجھے پارکنگ نہ ملی۔ خیر ایک جگہ گاڑی پارک کی، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں HR ڈپارٹمنٹ میں کیسے رابطہ کروں۔ نمبر تھا، کال کی، رسپانس نہیں آیا۔ ایک صاحب گزر کے جا رہے تھے، اپنے امپلائی تھے یہاں کے یونیفارم میں، ان سے میں نے سلام کیا، میں نے کہا جی السلام علیکم۔ جی سر، میں نے کہا پلیز میرا نام جاوید اختر ہے، آپ کا اچھا سا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میرا نام مجید ہے۔ تو میں نے کہا مجید صاحب مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز۔ جی سر بتائیں۔ میں نے کہا مجھے راستہ بتائیں کہ یہاں HR ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ کہتا نہیں سر آئیے نا، آپ اتنے اچھے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں وہاں۔ وہاں گئے، وہاں سے وہ ساتھ آئے، یہاں تک مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ کیوں؟ کمیونیکیشن۔ کیوں؟ دیٹ از وائی اٹ از سیڈ کمیونیکیشن از دا کنگ اسکل، دا کنگ اسکل، رائٹ۔ آج ہم کمیونیکیشن میں ہی کچھ تڑکا لگائیں گے کرٹسی کا اور ایمپتھی کا، تاکہ اس میں اور تھوڑی جان پیدا کر سکیں۔ بلیو ان می اٹ از فینٹاسٹک ٹاپک۔ جب مجھے بتایا گیا یہ 3-5 کچھ ٹاپکس آئے، تو سب سے پہلے یہی لکھا ہوا تھا، میں نے کہا جی آن دیو، اسی پہ کرتے ہیں بات، بیکاز دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ آئی ایم فونڈ آف کمیونیکیشن اسکلس اینڈ آئی ایم فونڈ آف دا پریزنٹیشن اسکلس ایز اے ٹرینر، ٹھیک ہے۔ اگر میں کھڑا ہوں تو آپ سے مخاطب ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، کمیونیکیشن کی پہلے بات کریں گے، پھر ہم کرٹسی کی بات کریں گے، اور پھر ہم ایمپتھی کی بھی بات کریں گے، اور الٹیمیٹلی سب کو مکس کر کے کوئی نہ کوئی ان تینوں سے کوئی ٹیک اوے لے کے جائیں گے، یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے، جسے ہم اپنی زندگیوں میں، جاب میں، پرائیویٹ لائف میں، سوشل لائف میں یوٹیلائز کر سکیں، ہمیں فائدہ ہو اور ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں۔ از اٹ اوکے؟
تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا بریف سا ٹاپک. آئیے شروع کرتے ہیں. وربل کمیونیکیشن. ہم جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن کی میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا جو کتابی ڈیفینیشن ہے یا بکش اس کا ہے. سمپل آج ہمارا جو فوکس ہوگا سمپل. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کرٹیس کمیونیکیشن اینڈ ایمپتھی. رائٹ. اس کے 3 الفاظ ہیں. اچھا انگریزی اردو دونوں میں چلے گا؟ میرا خیال صحیح رہے گا نا. تو اس کے 3 الفاظ پہ غور کرتے ہیں. پہلے ہے کرٹیس، پھر ہے کمیونیکیشن اور پھر ہے ایمپتھی. رائٹ. تو کیوں نہ ہم کمیونیکیشن سے سٹارٹ کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسکلز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہارڈ اسکل جو یوزلی لوگ ہم ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسا پلمبر ہو گیا، الیکٹریشین ہو گیا یا کوئی کارپینٹر ہو گیا، تو ہم یہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. ان کے پاس ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں جو ان کے ٹولز ہیں، اور پھر انہی ٹولز کو یوز کرنے کا ان کے پاس ایک اسکل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہ اس کو یوز کرنے کا اور اس کو وہ یوز کرتے ہیں. از اٹ اوکے؟ ٹھیک ہے. اور جس میں وہ اوزار رکھتے ہیں وہ کوئی باکس ہوتا ہے، کوئی بیگ ہوتا ہے، کوئی تھیلا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری ٹول کٹ ہے. ایسا ہے جی. تو وہ ہارڈ سکلز ہیں. ایک ہوتا ہے سافٹ سکلز. تو جو اس کے ہارڈ سکلز ہیں نا، تو وہ تو ان کے پاس ہیں، لیکن اس کو سکلز کو یوز کرنے کے لیے جن ٹولز کی ضرورت ہے وہ اس کے ٹول کٹ میں پڑے ہوئے ہیں. 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے. رائٹ. اور جو سافٹ سکلز ہیں وہ اس کی کوئی ٹچیبل نہیں ہے، اس کی کوئی فزیکل کوئی چیز نہیں ہے. وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ یہاں پہ ہیں. رائٹ. تو جب ہم سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں اور استعمال کرنے ہیں، پھر تو اس کی جو ٹول کٹ ہے سافٹ سکلز کی وہ یہاں پہ ہے. سب سے پہلے اسکل کا پتہ ہونا چاہیے. اوکے. یعنی کہ ہمیں لرن کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور وہ ہمیں اسکل آنا چاہیے. تو کمیونیکیشن کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ جتنے بھی سافٹ سکلز ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز. کیا؟ کمیونیکیشن از دا کنگ آف آل سافٹ سکلز. ذرا آپ غور تو کیجئے نا. میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں تو میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوں. رائٹ. میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں یہاں پر یونیورسٹی آف لاہور. تو میں جب انٹر ہوا، مجھے بتایا گیا کہ گیٹ نمبر 2 سے انٹر ہوا، تو میری کمیونیکیشن سٹارٹ ہو گئی. سیکیورٹی نے روکا، میری گاڑی کا نمبر دیکھا، تو میری گفتگو ان سے سٹارٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو السلام علیکم کیا. میں نے بتایا جی میں آپ کا مہمان ہوں آج. ٹھیک ہے. اس طرح کی 2-4 باتیں کی تو ان کو بڑا انیوژل لگا. یہ کیا گاڑی میں بندہ ہو اور وہ اس طریقے سے بات کرے. خیر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. آگے آیا، مجھے پارکنگ نہ ملی. خیر ایک جگہ گاڑی پارک کی، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں HR ڈپارٹمنٹ میں کیسے رابطہ کروں. نمبر تھا، کال کی، رسپانس نہیں آیا. ایک صاحب گزر کے جا رہے تھے، اپنے امپلائی تھے یہاں کے یونیفارم میں. ان سے میں نے سلام کیا. میں نے کہا جی السلام علیکم. جی سر. میں نے کہا پلیز میرا نام جاوید اختر ہے، آپ کا اچھا سا نام پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی میرا نام مجید ہے. تو میں نے کہا مجید صاحب مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے پلیز. کہ جی سر بتائیں. میں نے کہا مجھے راستہ بتائیں کہ یہاں HR ڈپارٹمنٹ کدھر ہے، میں چلا جاتا ہوں. کہتا نہیں سر آئیے نا، آپ اتنے اچھے ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں وہاں. وہاں گئے، وہاں سے وہ ساتھ آئے، یہاں تک مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ کمیونیکیشن. کیوں؟ دیٹ از وائی اٹ از سیڈ. کمیونیکیشن از دا کنگ اسکل. دا کنگ اسکل. رائٹ. آج ہم کمیونیکیشن میں ہی کچھ تڑکا لگائیں گے کرٹسی کا اور ایمپتھی کا، تاکہ اس میں اور تھوڑی جان پیدا کر سکیں. بلیو ان می اٹ از فینٹاسٹک ٹاپک. جب مجھے بتایا گیا یہ 3-5 کچھ ٹاپکس آئے تو سب سے پہلے یہی لکھا ہوا تھا. میں نے کہا جی آن دیو، اسی پہ کرتے ہیں بات، بیکاز دیٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی ایم فونڈ آف کمیونیکیشن اسکلس اینڈ آئی ایم فونڈ آف دا پریزنٹیشن اسکلس ایز اے ٹرینر. ٹھیک ہے. اگر میں کھڑا ہوں تو آپ سے مخاطب ہو. ٹھیک ہے جی. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. کمیونیکیشن کی پہلے بات کریں گے، پھر ہم کرٹسی کی بات کریں گے، اور پھر ہم ایمپتھی کی بھی بات کریں گے. اور الٹیمیٹلی سب کو مکس کر کے کوئی نہ کوئی ان تینوں سے کوئی ٹیک اوے لے کے جائیں گے، یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے جسے ہم اپنی زندگیوں میں، جاب میں، پرائیویٹ لائف میں، سوشل لائف میں یوٹیلائز کر سکیں، ہمیں فائدہ ہو اور ہم کسی کو فائدہ پہنچا سکیں. از اٹ اوکے؟ تو یہ ہے جناب آج کا ہمارا بریف سا ٹاپک. آئیے شروع کرتے ہیں.
وربل کمیونیکیشن. ہم جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن کی میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا جو کتابی ڈیفینیشن ہے یا بکش اس کا ہے. سمپل آج ہمارا جو فوکس ہوگا سمپل اتنا ہے, کمیونیکیشن از دا ایکسچینج آف آئیڈیاز, نالج, ویوز, ایموشنز, بلا 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 ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, اس کی دو میجر پارٹ ہیں, ایک ہے وربل کمیونیکیشن اور ایک ہے ریٹن نان وربل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, وربل کمیونیکیشن کے بھی دو پارٹ ہو جاتے ہیں, ایک ہے اورل جو ہم بولتے ہیں اسپیکنگ, اور ایک ہے رائٹنگ میں. تو آج ہم رائٹنگ کی بات بالکل نہیں کریں گے, ہاں ہم اورل اسپیکنگ کی بات کریں گے, اور ہم نان وربل کی بات کریں گے باڈی لینگویج کی, کیونکہ ان دونوں کا بڑا کلوز ایک لنک ہے, ایک رشتہ ہے وین وی ٹاک آف ایموشنز اینڈ وین وی ٹاک آف دا کرٹسی, رائٹ. سو وربل کمیونیکیشن کے بارے میں تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. اس میں یوزلی وی یوز ورڈز اور نمبرز. نمبر پہلا پڑھیں, عام طور پر ہم الفاظ بولتے ہیں یا کوئی نمبر بول دیتے ہیں, آج کیا تاریخ ہے جی, اتنی تاریخ ہے, کتنے نمبر گیٹ سے انٹر ہونا ہے جی, 2 نمبر گیٹ سے انٹر ہونا ہے, ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اراؤنڈ 45, تو یہ ایک نمبر ہے, لیکن الفاظ کا زیادہ وہ ہے. اس کا جو سیکنڈ پارٹ میں آ رہا ہوں, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ورڈس تو ہیں, بٹ یہ جو ہے نا دیکھیے, ٹون, پچ, پیس, پازز آف اسپیچ کیریز مور ویٹ دین دا ورڈس. الفاظ سے زیادہ سگنیفیکنس, زیادہ ویٹیج, زیادہ امپورٹنٹ ٹون, پچ, پیس اور پازز کی ہے. میرا زیادہ فوکس اس پہ رہے گا, ٹون. اچھا, اگر آپ سے میں کچھ پوچھ لوں اپنی مدد کے لیے تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, ذرا پارٹیسپیٹیو ہو جائے گا نا, ورنہ تو میں بولتا رہوں گا, بور ہو جائیں گے. کوئی کیا آئیڈیا, غلطی کی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی امتحان نہیں ہے. جب ہم ٹون کی بات کرتے ہیں تو کوئی اس کا ذہن میں کیا آتا ہے, آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو, آپ کی کوئی سوچ, غلط بتا دیں, آئیڈیا بتا دیں, گیس دے دیں, ناٹ ایشو. ٹون آف دا اسپیچ, کوئی بھی چیز ہو, شاباش جی, بیہیویئر, اوکے, اور سوری ایگریشن, اوکے, اور نرم لہجہ. کون کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نرم لہجہ, اوکے, صحیح. اور اس کے علاوہ ایک اور, چلیے جناب ہم پکڑتے ہیں لہجے کو اور پھر دیکھتے ہیں کہ نرم ہے, گرم ہے یا سخت ہے, رائٹ. سو بیسیکلی ٹون از لہجہ, جیسے کبھی کبھار ہم لب و لہجہ بھی کہہ دیتے ہیں. ہمارا لہجہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ہم نرم لہجے میں, میٹھی زبان, دھیمے لہجے میں کسی کو گالی بھی دے دیں نا, اور دیتے ہیں, میں بتا دوں, ابھی میں ایک مثال دوں گا, دیتے بھی ہیں, اور وہ لاڈ پیار میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اگر وہی الفاظ لہجہ چینج کر کے بولیں تو وہ ایک طرح کی گالی بھی بن جاتی ہے. بچوں کو لاڈ کرتے ہیں نا پنڈوں میں, دیہاتوں میں, ایسے عام طور پر یوں کر کے, تیرے کی کھوتے دا پتر نہ ہوئے تھے, عام سی بات ہے, کھوتے دا پتر, لہجہ کھوتے. تو کیا ہم اگر یہ لہجہ بیچ میں سے نکال دیں, یہ میٹھی سی ٹون نکال دیں, نرم لہجہ نکال دیں, تو پھر کیا بنے گا, کھوتے دا پتر نہ ہوئے تھے, اب تو گالی بن گئی ہے نا. تو دیٹ مینس کہ ٹون پلے ویری امپورٹنٹ رول وین وی آر کمیونیکیٹنگ اور اسپیکنگ ود ایچ ادر. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, ٹون بہت طرح کی ہوتی ہے. یہ ابھی لاڈ پیار کی ٹون تھی, ایک دوستی کی ٹون ہوتی ہے, ایک پیار کی ٹون ہوتی ہے, اور ایک غصے والی بھی ٹون ہوتی ہے. اب میں سے کچھ لائن مینیجرز ہوں گے, خود مینیجرز ہوں گے, یا کسی کو رپورٹ کر رہے ہوں گے, تو یہ تو روزمرہ کی کہانی ہے کہ کون کس طرح سے بات کرتا ہے اور کیسے سنتا ہے, اس کی ٹون کیسی ہوتی ہے, یا اس کا لہجہ کیسا ہوتا ہے, رائٹ جی. سو ٹون. دوسری چیز ہے پچ. پچ کا مطلب ہے آواز کا اتار اور آواز کا چڑھاؤ. گفتگو کے دوران ہی جس چیز پہ ہمیں زور دینا ہوتا ہے, امپورٹنس جتانی ہوتی ہے, یوزلی ایسے الفاظ کو ذرا ہم زور دے کے کہتے ہیں. آواز میری کدھر گئی, چڑھاؤ کی طرف گئی نا. اور یار نکی گل سے پریشان نہیں ہوئی جاتا, نکی گل چھوٹی, تو چھوٹی کے ساتھ آواز بھی چھوٹی ہو گئی. تو نیچرل ایک وہ ہے, یہ تو جسٹ کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ سننے والے کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. از اٹ اوکے؟
پھر اس کے بعد آتا ہے جی پیس، ہماری سپیڈ کتنی ہے بولنے کی. بہت زیادہ سپیڈ میں بات کر رہا ہوں، تیزی سے گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ کسی نے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو تھوڑا سا ریٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے یا انٹرپریٹ کرنا ہے. تو مجھے اتنا ٹائم تو دینا چاہیے نا کسی کو بات کرتے ہوئے. اور ایک چیز جو یہ ہے پازز. چلتے چلتے اگر میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤں تو اس کو کیا کہیں گے؟ میں نے نہیں کہا، میں نے صرف پاز دیا اور آپ نے، میں نے نہیں کہا. This is an indirect way of involving other people, those who are talking to you or you are talking to them. چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے اگر میں نے نہیں کہا تو دیٹ مینس کہ جسٹ میرے ایک پاز، اور یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم آلریڈی یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بھی ایک پریکٹس ہمیں چاہیے ہوگی کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں تو چلتے چلتے تھوڑی دیر کے لیے پاز دے کر دوسرے کو انوالو کر لیں، انگیج کر لیں انڈائریکٹلی. ایک ڈائریکٹ انگیجمنٹ کیا ہے؟ سوال کر کے، سن رہے ہو نا، کیا سمجھے ہو، کیا کہا میں نے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جی. The later convey the emotions regardless of the content of the message. میسج کا جو کانٹینٹ ہے وہ الفاظ ہیں. بتایا یہ جا رہا ہے کہ الفاظ سے زیادہ جو کسی چیز کا رول ہے یا جو امپورٹنس ہے یا سگنیفیکنس ہے، دیٹ از آف ٹون پچ. ویری ویری امپورٹنٹ. میننگ ہی بدل جاتے ہیں، رائٹ. اس کا ٹوٹلی ایک ایکسپریشن یا امپریشن ہی بدل جاتا ہے، رائٹ جی. تو ہم ایک چھوٹا سا اس کا ایک ایکسرسائز بھی کریں گے. از اٹ اوکے؟ سو پہلے کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک ویڈیو ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس میں وائس کا ایشو ہوگا. آواز سے آبزرو کرنا زیادہ ضروری ہے سننے سے. دیکھیے گا کہ اس میں آپ کیا دیکھ کیا رہے ہیں، آبزرو کیجئے اور اس میں سے کوئی لرننگ نکالیے، پھر ہم ڈسکس کریں گے. از اٹ اوکے؟ پہلے وہ ایک نابینا شخص ہیں اور سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ظاہر مانگ رہے ہیں، اور ایک کارڈ کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ آئی ایم بلائنڈ پلیز ہیلپ می. آئی ایم بلائنڈ پلیز ہیلپ می. اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. عام طور پر ہم جو گفتگو کرتے ہیں آپس میں تو یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایسی ہی بات کرتے ہیں نا، رائٹ. اچھا وہ خاتون آئیں اور انہوں نے اسی کارڈ کی بیک سائڈ پر کچھ لکھا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نہیں ہو گیا، بٹ رزلٹ کیا نکلا؟ زیادہ پیسے آئے. پہلے جب وہ لکھا گیا تھا کہ آئی ایم بلائنڈ پلیز ہیلپ می، تو اکا دکا کوائن آ رہا تھا، ایسا ہی تھا. وہ خاتون آئیں، انہوں نے کچھ لکھا ڈفرینٹلی اور ایک دم کوائنس زیادہ آنے لگ گئے. اس کا امپیکٹ آیا، اس کا نتیجہ نکلا، اس کا رزلٹ آیا، رائٹ. اور جو انہوں نے لکھا وہ کیا تھا، پہلے وہ بتا دیجئے، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. کیا لکھا تھا؟ اٹس اے بیوٹیفل ڈے اینڈ آئی کانٹ سی اٹ. آئی ایم بلائنڈ ہیلپ می. اٹس اے بیوٹیفل ڈے اینڈ آئی کانٹ سی اٹ. اب ایک لکھا ہوا ہے، میں پہلے لکھا ہوا پڑھتا ہوں، اوکے. پھر میں اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا جذبات بھڑکیں، آپ بھی ایموشنل ہوں اور آپ بھی کوائنس پھینکیں، ٹھیک ہے. اٹ از اے بیوٹیفل ڈے آئی کانٹ سی اٹ. اب اگر کمیونیکیٹ کروں، باڈی لینگویج، فیشیل ایکسپریشن، اٹس اے بیوٹیفل ڈے، اٹس اے بیوٹیفل ڈے آئی کانٹ سی اٹ. ہائے، اب فوراً دل سے نکلے گا کیا؟ ہائے بیچارہ. یہ بیچارہ کیوں نکلا ہمارے دل سے؟ ایموشنز. دا وے وی کمیونیکیٹ دیٹ کریٹ این امپیکٹ either positive or negative on the listeners or to the audience to whom we are talking. اور اس کا پھر امپیکٹ اور رزلٹ بھی آتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی واٹس ایور وی کمیونیکیٹ اور اسپیک ٹو دا پیپل وی وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ ڈن. کچھ نہ کچھ کسی سے کام لینا ہوتا ہے، تو تبھی ایسی گفتگو کرتے ہیں نا. اگر ہم کارپوریٹ کلچر کی بات کریں، از اٹ اوکے؟ سو صرف کیا چیز تھی کہ اس نے اس میں ایموشنز ایڈ کر لیے،
تو ٹوٹلی رزلٹ چینج ہو گیا, اس کا آؤٹ کم چینج ہو گیا. تو وی نیڈ ٹو ریمبر وائل انٹریکٹنگ ود آور کولیگس, ایدر آئی ایم اے باس اور آئی ایم اے ٹیم ممبر talking to each other. So it is something very, very important. The emotions play a very important role. Body language is simple. کہ مجھے بولنا کچھ نہ پڑے اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچا دوں, رائٹ. اور پوری باڈی لینگویج. میں نے کچھ کہا؟ کیا مطلب؟ میں نے کچھ کہا؟ بولا نہیں بٹ میں نے کہا ضرور. گیس کیجئے کیا کہا؟ آپ سب میں دوست ہیں. دس از دا پاور آف نان وربل کمیونیکیشن. اوکے, فیشیل ایکسپریشنس, دا یوزیج آف ہینڈس. آپ نہیں بھی بولیں گے میں نے تو کچھ نہیں کہا, آپ ہنسے کیوں؟ If we incorporate the body language along with the word what we say, along with the tone and pitch what we say, آہا 3 in 1. الفاظ کی ادائیگی, اور جب الفاظ کی ادائیگی ہو رہی ہے تو میں کر کیا رہا ہوں, میرے فیشیل ایکسپریشنز کیا ہیں, میری باڈی لینگویج کیا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ ٹو کریٹ این امپیکٹ پلیز, ٹو انفلوئنس ادرس, ٹو گیٹ دا جاب ڈن. ہمارے ورکنگ انوائرمنٹ میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, باس کہتا ہے لوگ کہنا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے جو باسز ہیں, مینیجرز ہیں, اور جو ٹیم ممبرز ہیں وہ کہتے ہیں اس کا تو کام ہی بولنا ہے, اس کو تنخواہ اسی چیز کی ملتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ دیٹ مینس کہ وی couldn't develop our leadership or our influence to the people, our team members, for working, to following us, or to obey the rules and regulations of the organization. Values کیا ہیں ہماری؟ Are you with me? Are you with me? A simple, courteous communication, but it plays very important role for all, جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہماری زندگیوں میں, رائٹ جی. باڈی لینگویج میں کچھ چیزیں آتی ہیں. سب سے پہلا آتا ہے فیشیل ایکسپریشنس. ویری امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ. جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میرا چہرہ کیا کہہ رہا ہے, آپ اندازہ لگا لیں گے, رائٹ, کہ میں آپ کو چاہتا ہوں. میں سب کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں اور آپ کو فیلنگ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ میرے لیے بہت اچھے ہیں. آپ میرے لیے, میں نے نہیں کہا, پاز دیا. تو ویلیو آف پاز, لرننگ یہی ہے نا, ٹیک اوے ہمارا, آپ میرے لیے بہت اچھے ہیں. فیشیل ایکسپریشنز میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. ایک ہماری آنکھیں اور ایک ہماری مسکراہٹ. یاد رکھیے گا, ایک ہماری آنکھیں. دیکھیے میں نے آنکھوں کی جو آئی برو ہیں یہ میں نے اوپر اٹھا لیے ہیں, رائٹ. دیٹ مینس کہ آئی ایم ٹیکنگ انٹرسٹ, اور ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ ہے. تو فیشیل ایکسپریشن سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, وسے والی اگر موقع آتا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, وہ کبھی کبھار آنا چاہیے, کبھی آ بھی جاتا ہے, بٹ وی آر ٹاکنگ ان جنرل, رائٹ جی. نمبر 2, مینٹیننگ دا آئی کانٹیکٹ اٹس ویری امپورٹنٹ. فرض کیا اگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بٹ میں دیکھ کہیں اور رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اور ہاں آپ بولے, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. ہاں جی, ہاں سن رہا ہوں, بولے نا. تو میرا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا, میری لسننگ نہیں ہوگی پلیز. تو وی نیڈ ٹو مینٹین دا آئی کانٹیکٹ. ہم اس کو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, رائٹ. چند سیکنڈز کے لیے, چند لمحات کے لیے ہر ایک کی آنکھوں میں جھانکیے نا. اوکے, آپ کی میری آنکھوں سے بھی ایک میسج تو جا رہا ہوگا آپ کی طرف, جا رہا ہوگا آپ کی طرف, ہے نا. دس از واٹ از بیسیکلی دا پارٹ آف فیشیل ایکسپریشنز ان آئی ٹو آئی کانٹیکٹ. دین از جسچرز, خاص طور پر ہینڈ جسچرز, ویری امپورٹنٹ. یاد رکھیے گا کہ یہ ہاتھ جو ہے نا, اس کا
بہترین اس کی جگہ یہ ہے، یہ میرا الٹا ہاتھ ہے، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. اگر میں کھڑا ہوں تو میں یوں کھڑا ہوں. اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں ہاتھ کھول لیتا ہوں. آپ سے مخاطب ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہاں آپ فرمائیے نا، آپ بول رہے ہیں تو میں نے یوں کر لیا. تو جیسچرز جو ہے نا، ہینڈ جیسچرز ویری امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اب میرے ہینڈ جیسچرز کہاں ہیں؟ میرا چہرہ کیا بتا رہا ہے؟ میرا ایٹیچیوڈ کیا بتا رہا ہے؟ میرا بیہیویئرز کیا بتا رہا ہے؟ دس از assertive, رائٹ. دوسری چیز ہینڈس کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں ایسے نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں نا پلیز. ہاتھوں کو، پام کو، ہتھیلی کو ایسے رکھ کے کیجیے. میں نے نام پوچھا، آپ کا نام پوچھا، تو اس میں اگر تھوڑی سی کرٹسی آگے بات کریں گے، میں کرٹسی ڈال دوں. ایک تو میں کرٹسی سے کہہ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، بٹ اس میں تھوڑی سی اور کرٹسی ڈال دوں اور ہلکا سا ایموشنز کا بھی ٹچ دے دوں. کیا میں آپ کا اچھا سا نام پوچھ سکتا ہوں پلیز؟ اب کیا ہوگا؟ بات تو وہی ہے. انگریزی میں آ جائیں، واٹ از یور نیم، ہے نا. اب تھوڑی سی کرٹسی اور ایموشن ڈال دیجیے نا. میں یاس یور گڈ نیم پلیز. اب کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑا؟ مجھے بھی پڑا اور میری ایکسیپٹیبلٹی بڑھی، میری ریسپیکٹ میں اضافہ ہوا. اگر یہ میں کرتا چلا جاؤں، اپنی پریکٹس بنا لوں، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لوں، تو میری پچ بھی اوپر چلے گی ساتھ. Is it okay? Since I am a coach, تو کوچ کا یہی ہوتا ہے کہ وہ کر کے دکھاتا ہے جو یہاں سلائڈ پہ دکھا رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی پوسچرز. یہ باڈی لینگویج میں یہی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا، ایکچولی آج جو آپ سے مجھے گفتگو کرنی ہے دیٹ از اباؤٹ، یہ میرا پوسچر ہے. واٹ ڈز اٹ شو؟ یہ کیا میسیج دے رہا ہے آپ کو نان وربل میں؟ ایسے کھڑا ہوں میں، بتائیے نا، بولیے، غلطی کریں لیکن آپ کو بولنا پڑے گا پلیز. کیا میسج جا رہا ہے؟ میں بول نہیں رہا لیکن میرے کھڑے ہونے کے انداز سے آپ کو کیا میسج جا رہا ہے؟ سوری، نہیں، میرے کھڑے ہونے کے انداز سے بات کر رہا ہوں. کھڑے ہونے کے انداز ایروگینٹ ہے، چلے ایروگینٹ ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کے علاوہ سوری اتھارٹیٹیو، وہی ایروگینٹ اتھارٹیٹیو، اس سے باہر نکلے ذرا. اور ٹائرڈ، ایسا لگتا ہے جیسے میں تھکا ہوا ہوں. اور یہ شو ہو رہا ہے کہ جاوید صاحب تسی کہندے دے اپنے آپ نو ینگ مین ہو، ہاں، پر اجے 15 منٹ بعد ہی تسی تھک گئے ہو تو روسٹرم دا سہارا لے لیا تسی. نہ بھائی. ایک اور چیز، کیجول، اسرٹیونیس نہیں ہے، کیجول. بہت سارے میرے دوست ہیں ایسے جو یہاں نہیں تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، پریزنٹیشن لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی سہارا لے لیتے ہیں. سوری، یہ باڈی لینگویج کی ہم بات کر رہے ہیں نا. میں کچھ نہیں بول رہا، بٹ دا وے آئی ایم سٹنگ ہیئر، اوکے، دیٹ کنوے اے ویری پاورفل میسج ٹو دا پیپل. یہ جو بھی میرے سامنے لوگ ہیں یا ایک ہیں. از اٹ اوکے؟ ویری امپورٹنٹ. اگر ہم کرٹسی اور ایموشنس کی بات کر رہے ہیں تو ان میں فیشیل ایکسپریشنز، آئی کانٹیکٹ، جیسچرز. کرٹسی تھی نا سر؟ میں آسک یور گڈ نیم پلیز. پلیز، زور کس پہ ہے؟ پلیز. میرا کی بگڑ جانا ہے؟ میں نے کی فرق پہ جانا ہے؟ وہ دوجے نے خوش ہو جانا ہے. Is that okay? So that's how basically we are talking about communication with additional tadka of courtesy and the emotions. And this is something very important in our day-to-day life. Either we are at job, in the society, in the social circle, or maybe at home, right? Okay, this is about non-verbal communication. ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جی. ہم نے ابھی بات کی تھی ٹون کی، ابھی بات کی تھی فیشیل ایکسپریشنز کی. از دیٹ اوکے؟ ہم نے کہا تھا سیدھا سادہ جملہ بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے تو اس میں الفاظ سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ ٹون کی اور فیشیل ایکسپریشنز کی یا باڈی لینگویج کی. ایسے ہی بات ہوئی تھی نا.
تو میں آپ کو, آپ اس طرح کریں کہ اتفاق سے ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ 4 ہو جائیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, یا 3 بھی ہو جائیں کوئی بات نہیں. ایک سینٹنس یا ایک سٹیٹمنٹ, ایک جملہ میں آپ کو دیتا ہوں, وہ باری باری آپ ایک دوسرے کو بولیے پلیز. یاد رکھیے گا ٹون, پچ, پاز اینڈ دا باڈی لینگویج, یہ افیکٹولی انکارپوریٹ ہوتے ہوئے نظر آنی چاہیے. اور جس کو آپ بتا رہے ہیں, جن کو آپ بتا رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اور ان کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ واقعی, صرف الفاظ تو سب کے پاس ہیں لیکن اس کی ادائیگی تو آپ ہی کے پاس ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا اچھا کیا. ہو سکتا ہے ہم 1-2 ایگزامپلس بھی پک کر لیں, آپ ہی میں سے ریکویسٹ کریں کہ چلیں آپ بتا دیں کہ آپ نے کیسے کہا. از اٹ اوکے؟ آر یو ود می؟ بولیے. اچھا یہ ہاتھ ذرا ایسے ایسے, ہاں سامنے بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب کئی وقت ہو جاتا ہے. چلیں جی, یہ لاسٹ میں ہے اس کے. ان پیئرز میں کرنی ہے, آپ 3 آپ پیئر ہیں تو پیئر میں کر لیں. یہ لکھا ہوا ہے جی ماما آئی لو یو سو مچ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ماما آئی لو یو سو مچ. ماما آئی لو یو سو مچ میں آپ نے ٹون, پچ, فیشل ایکسپریشنز اور دا باڈی لینگویج ایڈ کر کے بتانا ہے ساتھی کو, سپوز کرتے ہوئے کہ وہی ماما ہے. ہاں فار دا سیک آف لرننگ, تاکہ پتہ لگے, ادھر کا ادھر ہی پتہ ہو لگ جائے نا. جی نہیں, جسٹ فار دا سیک, ماما کا ذرا زیادہ فیلنگز آتی ہے نا. تو چلیے آپ آپس میں شروع ہو جائیں, ایک دوسرے کو, سارے ایک دوسرے کو آپ بولیں, سنیں, بولیں, سنیں, پریکٹس کریں ذرا اس کی. اس میں پچ آنی چاہیے, ٹون, پچ, باڈی لینگویج. پلیز چلیں میں ہی فرض کر لیتا ہوں کہ میں ہی آپ کی ماما ہوں. ذرا زور سے بولیے گا تاکہ مجھے فیل ہو. نہیں زور سے بولیے, سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. چلو آ جاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا صاحب محمد ضیاء الحق خان. ضیاء صاحب. ایسے گریٹ, زبردست. بتائیے. ماما آئی لو یو سو مچ. واہ, فرق پڑا نا. گریٹ گریٹ, تالیاں. کیا چیز آپ نے آبزرو کی جو انہوں نے کہا؟ 2-3 چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں, لرن کی ہیں, انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. کیا آپ نے دیکھا, کیا آبزرو کیا, کیا اچھا لگا, کیسا تھا؟ سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ ماما پوز دیا. ماما 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 ذرا کھینچیں گے تو اس کا امپیکٹ ٹھا کر کے لگے گا, پتہ چلے گا کہ واقعی میرا بچہ بچی ہے. ماما پوز. آگے انہوں نے جب کہا سو تو تب کیا کیا؟ ایسے کیا, ماما آئی لو یو سو مچ. آپ نے محسوس کیا الفاظ تو سب کے لیے ایک ہیں, بٹ ان الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہے. اور جب ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں تو ہمارے فیشیل ایکسپریشنز یا باڈی لینگویج کیا کہتی ہے. سو واٹس دا لرننگ رائٹ ناؤ؟ ابھی تک کی لرننگ کیا ہے ہماری؟ الفاظ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے دیکھا ویڈیو میں کہ الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ پھر میں نے کہا آپ کا اچھا سا نام پوچھ سکتا ہوں پلیز؟ تو مطلب تو دونوں کا ایک ہے, بٹ میرے الفاظ کا چناؤ ذرا ڈفرینٹ ہے, رائٹ؟ الفاظ کا چناؤ, اچھے الفاظ چننے کے بعد ان کی ادائیگی بڑی امپورٹنٹ ہے. دا وے وی کمیونیکیٹ, یعنی کہ وائس ٹون, یا اس کو وائس انٹونیشن بھی کہتے ہیں. میری آواز کیسی تھی, اور اس آواز کے ساتھ میرے فیشیل ایکسپریشنز کیسے تھے. یہ تینوں چیزیں امپیکٹفل ورڈز, وائس انٹونیشن اینڈ اور باڈی لینگویج اگر مل جائیں تو آپ بتائیے کہ اس کا کتنا پاورفل امپیکٹ آتا ہے ہماری کمیونیکیشن میں. اب میرا سوال ہے کہ از اٹ اے راکٹ سائنس, از اٹ اے بکش ٹائپ آف تھنگ, اٹ از ناٹ انڈویبل یا ناٹ ڈویبل؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ گھر سے شروع کریں, اپنے بچوں سے شروع کریں, بیگم سے شروع کریں جو میرڈ لوگ ہیں, پیرنٹس سے شروع کریں. آداب ادب. مشکل فیل ہوتی ہے کوئی ایسا کرنے سے؟ بولیے نا. کیا میں یہ سمجھوں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے کلچر میں, ہماری روایات میں کوئی ممنوع تو نہیں ہے ایسی چیز.
تو ہم کریں گے پھر. بلیو ان می یو ول سی کہ آپ کی زندگیوں میں کتنی پازیٹیو چینج آ رہی ہے. اوکے, سو فار ڈو یو ہیو اینی کویسچن بائی دا وے؟ کچھ آپ نے پوچھنا ہو یا دل و دماغ میں کوئی چیز چل رہی ہو کہ جاوید صاحب کی کیا کہنا ہے؟ کلیئرٹی چاہتے ہو کسی چیز کی, یا ایگری نہ کرتے ہو, ڈس ایگری کرتے ہو تو پلیز مجھے موقع دیجیے نا. ہاں آگے چلیں. تھینک یو. رائٹ جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی بات کر رہا ہے ہم سے, تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایکٹیو لسننگ. پھر سننا بھی تو ضروری ہے نا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہوں, جس طرح ابھی میں نے ایک مثال دی تھی, آپ سے میں نے پوچھا, آپ نے جب مجھے جواب دیا تو میری توجہ کہیں اور چلی گئی. تو اس میں کیا ہے؟ لیٹنگ اے پرسن نو یو ہیو ہرڈ دیم بوتھ لٹرلی اینڈ ایموشنلی. میں آپ سے کوئی چیز مخاطب ہوں یا آپ مجھ سے مخاطب ہیں, تو لٹرلی مینس کہ میں اس کا مطلب سمجھ رہا ہوں, اور ایموشنلی میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ کی کوئی ایسی خبر ہے جو آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ خوشی کی خبر ہے, رائٹ, اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں کچھ اشارہ دیتا ہوں, اوکے, تو بہت اچھا لگے گا. اس کی بھی ہم تھوڑی سی کریں گے ایکسرسائز. دین از اٹ انکریجز دا فردر ڈسکشن اینڈ چیکس دا ایکوریسی آف دا میسج. ایک تو جو اگر ہم ساتھ دیتے ہیں, مسکراتے ہیں, اور یہ دیکھیں میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے, مجھے خوشی, آپ کا اچھا سا نام پلیز؟ نسیم صاحب, میں آپ سے بہت خوش ہوں ایک وجہ سے, کیونکہ آپ میرے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا رہے. آپ کا ریگولر آئی کانٹیکٹ مینٹین ہے اور آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے, تو مجھے آپ اس لیے بہت پیارے لگ رہے ہیں, صرف اسی وجہ سے. اور اٹ از ریئلٹی بائی دا وے, اٹ از فیکٹ. کیونکہ جب اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر یہ جیسچرز ہمارے ہوتے ہیں نا, تو دوسرا بندہ کھنچا ہوا چلا آتا ہے. میں ادھر بھی آ جاؤں, میں ادھر بھی دیکھتا ہوں, وہاں پہ بھی دیکھتا ہوں, پر مڑ کوڑ کے نظراں اتھے ہی ٹک جاندیاں نے. ہاں ایسا ہی ہے جی, صحیح. تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی, نظارے ہم کیا دیکھیں. تو مزہ تو یہی ہے نا کہ ہم اپنی پرسنالٹی میں یہ چیزیں ڈیولپ کریں کہ لوگ جب ہم سے ملیں تو دلچسپی لیں ہماری باتوں میں, ہماری شخصیت میں. اوکے, سو یہ ہے تیسری چیز, ایکٹیو لسننگ ایکسپریسز دا ایمپتھی. ایمپتھی کی ہم بعد میں بھی بات کریں گے, ابھی کیونکہ آ گیا تو کوئی آئیڈیا آپ دیں گے ایمپتھی کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کو ہم نے بات ضرور کرنی ہے ایکٹیو لسننگ پہ. ایمپتھی, ہمدردی, سمپتھی بھی ہوتا ہے شاید, سمپتھی ہو تو اس کو ہمدردی کہتے ہیں. ایمپتھی از ڈفرینٹ دین سمپتھی. ہمدردی کے, سوری, آپ کتنے اچھے ہو, اس لیے اچھے ہو کہ آپ نے اچھی بات کہی ہے. آپ کا نام پھر؟ سوری, نشمیہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر اس کے ایموشنز کا اندازہ لگانا اور اس کے مطابق ریسپونڈ کرنا. اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا, اوکے, تو میں اگر یہ بات کہتا, کیونکہ یہ ہماری خاص طور پر جو ورکنگ انوائرمنٹ میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا ڈیلی بیسس پہ اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ انٹرا ڈپارٹمنٹل کمیونیکیشن, بات چیت یہ چلتی رہتی ہے. تو ہم بعض اوقات ایسی گفتگو کر جاتے ہیں اور بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, نہیں یار ایسے ہی کہنا چاہیے تھا میں نے, پتہ نہیں بیچارہ کی سوچ رہا ہوئے گا یا اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. تو یہی بات اگر میں پہلے سے سوچ کے کرتا تو یقینی بات ہے میرا ریسپونڈ ڈفرینٹ ہوتا نا. تو دس از آل اباؤٹ ایمپتھی. سمپتھی از آل اباؤٹ ہمدردی. بڑا افسوس ہے, یہاں افسوس والی بات نہیں ہے. اگر ہوگا تو شاید اپنے آپ پہ ہوگا کہ میں نے غلطی کر دی, میں سمجھا نہیں. از اٹ اوکے؟ واپس اس پہ آتے ہیں بیکاز دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, ایکٹیو لسننگ. اچھا آپ سب, میں آپ سے مخاطب ہوں, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کون سن رہا ہے اور کون نہیں سن رہا؟ آپ کے وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جن سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں, میری باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ ایک وقت میں ایک جی پلیز. آئی کانٹیکٹ, مینٹیننگ دا آئی کانٹیکٹ, تھینک یو ویری مچ. اور اس کے علاوہ باڈی لینگویج میں کیا چیز خاص طور؟ نوڈنگ, سر ہلانا, ٹھیک ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہوئے, اس کو نوڈنگ کہتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ
फेस एक्सप्रेशन, ये वाले स्माइल वाले। तो अगर आप बात कर रहे हैं और मैं आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन किए हुआ हूँ और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है और साथ साथ मैं यूँ कर रहा हूँ और इसके साथ एक चीज़ और कर लूँ, तो अब मज़ा आएगा आपको एज ए लिसनर। ठीक है, मतलब मैं लिसनर हूँ, आप मुझे बात करें, अच्छा सच्ची, वाह, वाकई। तो अब जो बोल रहा है ना वो एनकरेज होगा, वो एक्साइटमेंट फील करेगा, आपको चाहेगा, आपको पसंद करेगा कि यार कम अज़ कम उन्हें मेरी गल सुनी तो सही, इतने तो कोई सुनता ही नहीं। यही शिकवा है ना। ऐसे पता चलता है कि बोलने वाला बेसिकली किस तरह से लिसनर को देखकर एक्साइटेड फील करता है और उसको अच्छा महसूस होता है। हम ट्राई करें ना, हाँ, अपनी डे टू डे लाइफ में प्लीज़, अगर मुझसे कोई मुखातिब है या आपसे कोई मुखातिब है तो ये 3-4 काम कीजिए ना। पहले तो आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए, नोडिंग कीजिए, यूँ कीजिए, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लेके आइए, इतनी भी ज़्यादा ना हो कि दूसरा समझे मजाक हो रहा है मेरे साथ। और इस तरह के थोड़ी थोड़ी पैराफ्रेजेस, हाँ ओके, अच्छा सच्ची, तो फिर क्या होया, रियली सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा फिर, तो अगला बंदा यकीन कीजिए वो फिर नॉन स्टॉप। समझ आ रही है आपको? प्लीज़ अपने तौर पर करें। तो जहाँ हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पर इक्वली इम्पॉर्टेंट एक्टिव लिसनिंग भी है। और एक्टिव लिसनिंग की ये मैंने आपको 3-4 निशानियाँ आपको बता दी, कीजिए ना। देखिए आप भी नोटिंग कर रहे हैं, राइट, मेरी तरफ देखकर आई कांटेक्ट मेंटेन करके। कुछ लोग नहीं कर रहे, कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं, पता नहीं कोई ज़्यादती हो गई तो माज़रत। और कुछ लोग के चेहरे पर मुस्कुराहट भी है और नोटिंग भी कर रहे हैं और आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। मैं भी चला जाऊंगा यहाँ, राइट, बट लेटर ऑन मैं चाहता हूँ कोई ऐसी चीज़ें हों जो आप याद रखें और उसको अप्लाई भी करें। इज़ दैट ओके? कोई मुश्किल? चलिए, अच्छा, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और पर्टिकुलरली जब कॉर्पोरेट सेटअप में होते हैं ना, तो सवाल जवाब बहुत होते हैं, सवाल हमसे पूछा जाता है। तो सवाल कोई पूछे तो उसमें भी हम कर्टिसी और एम्पैथी का कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं। हमारा टॉपिक यही है ना, कर्टियस कम्युनिकेशन विद एम्पैथी। तो ये एक टेक्निक मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अगर आप मुझसे सवाल पूछें तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको हम कहते हैं जी TRACT टेक्निक। क्या? TRACT। पहला T है कि जब कोई सवाल पूछे तो आप कहिए, जो सवाल पूछने वाला है उसका शुक्रिया अदा कीजिए। अच्छा, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रूरी नहीं कि जावेद साहब पढ़ा के गए थे लिहाजा मैंने वही बोलना है जो लिखा हुआ था। भाई अपने कल्चर में हम करते हैं, यार आपने ये पूछा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, चंगा आया तुसी, पंजाबी में आ जाओ ना, चंगा आया तुसी पूछ लिया। तो यही चीज़ है। तो दूसरे को जिसने सवाल पूछा वो क्या फील करेगा? कंफर्टेबल। थैंक्स का वर्ड इट सेल्फ इज़ ए कर्टिसी, ऐसा ही है ना, पहली ये चीज़। उसके बाद रिपीट द क्वेश्चन। एक मिनट ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ताकि पता लगे साड़ी दोनों दी अंडरस्टैंडिंग एको जैसी है। सवाल का जवाब देने तो पहले या सवाल का जवाब देने से पहले अगर मैं आपका सवाल रिपीट कर दूं तो बेहतर नहीं, ताकि मुझे पता चले कि वाकई मैं सही समझाऊं जो आप पूछना चाह रहे हैं। कैसा रहेगा? ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप ये पूछना चाह रहे थे कि आज का सेशन कितनी देर तक चलेगा। एम आई राइट? सही कह रहे हो ना? यही पूछा ना आपने? अच्छा, उसके बाद आ जाएं ए पर आंसर दे दें। ठीक है, मुझे 1.5 घंटा एलोकेट किया गया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम 1.5 घंटे में ये ख़त्म कर दें। ठीक है, आगे फिर कर्टसी आ गई। क्या आपको मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? आर यू सेटिस्फाइड? आर यू हैप्पी? जवाब मिल गया ना? खुश हो? और उसके बाद एक दफ़ा फिर बड़ी मेहरबानी यार, ऐ तुसी पूछा मैंने, सब दा भला हो गया। इट्स गुड दैट यू आस्क ए क्वेश्चन। इसको हम कहते हैं TRACT। इज इट ओके? इसमें भी अगर आप गौर करें, थैंक इज ए कर्टसी, राइट, रिपीटिंग द क्वेश्चन इज ए कर्टसी, वंस अगेन थैंकिंग अगेन इज ए कर्टसी। हमारी कम्युनिकेशन में हम कभी कोई सवाल करता है तो
اگنور یوزلی کر دیتے ہیں. اور جو سوال کرنے والا پتہ نہیں وہ کب سے سوچ رہا ہوگا کہ یار پوچھا کہ نہ پوچھا. اندر سے باس سے کمرے سے کچھ باہر نکل کے ہے, باس کا موڈ کیسا ہے, یار کچھ پوچھنا سی, یار میں چلا جاواں, یار میں پوچھ لواں, پتہ نہیں یار ناراض نہ ہو جان. سو ہاؤ اٹ از امپورٹنٹ فار آل آف اس کہ ٹھیک ہے اگر وہ بزی ہیں تو ان کو بتا دیں کہ جی مجھے, اچھا ضروری نہیں یہ لفظ ہمارے ہاں بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے, سوال اٹ سیلف یا کویسچن, مجھے آپ سے ایک کویسچن کرنا ہے. میرا خیر ہے, مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. نہیں, مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا, کرٹسی, مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا. اگر آپ کم مصروف ہوں تو میں آ جاؤں. جب آپ کی مصروف, میں نے یہ لفظ نہیں کہا کہ آپ جب فارغ ہو تو, دیکھیں الفاظ کا چناؤ, جب آپ فارغ ہوں تو میں آ جاؤں. تینوں کی لگتا ہے میں فارغ بننا ہوں ہر وقت, میں فارغ بیٹھا رہتا ہوں ہر وقت, میرا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, جب آپ کم مصروف ہو تو میں آ جاؤں. آپ کی مصروفیت کا کس وقت کم ہوتی ہے تو آپ فرمائیے تو میں تب آ جاؤں گا. آپ کے لیے صحیح رہے گا سر؟ تو دوسرا خود کہے گا ہاں یار کتنی دیر ہے, چلیے تو بہ جا بکا ابھی. تو آپ کی کرٹسی سے ہی وہ اتنا امپریس ہو جائے گا کہ نہیں ہونے 10 یار, وائی ٹو ویٹ, انتظار کی ضرورت نہیں. سو دس از ہاؤ از بیسیکلی دا کرٹیس کمیونیکیشن. We are talking about the courtesy and the empathy during communication, right? بات چیت یا اسپیکنگ کے دوران. ٹھیک ہے جی. سو دس از بیسیکلی ایک آپ کو ٹیکنیک یا ایک طریقہ یا ایک پروسیجر بتا دیا گیا, ایک ٹول دے دیا گیا. اور یہ آپ کو آپ عام زندگی, بچہ سوال پوچھتا ہے تو آپ ان سے بھی ایسا کہ او بیٹے بہت شکریہ یار, چنگا ہے تو پوچھ لیا, نہیں تیرے دل مولڈ کرے نا اس کو تھوڑا سا ایز اٹ از, اور چنگا ہے تو پوچھ لیا یار, بلکہ میں ہی گل کرنی سی, تو ہی پوچھ لیا چنگی گل ہے, ہاں پوچھ بیٹا پوچھ, شاباش, نو وریز, پریشان نہیں ہونا, کھل کے گل کر. تو ہم وی آر انکریجنگ دا پیپل ٹو اسپیک اپ, دل کی بات ہم سے شیئر کریں اور ہم سے پوچھیں, اور ہماری دوریاں ختم ہوں, قربتیں بڑھیں. ایسا ہی ہوگا نا, ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. اب آتے ہیں کرٹسی کیا چیز ہوتی ہے. روزمرہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, استعمال ہوتا ہے یا ہوتا ہے, بٹ اس کی جو ایکچوئل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی ایکچوئل جو پریکٹس ہے اس میں کم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایکچولی شوئنگ پولائٹ بیہیویئرز اینڈ ریسپیکٹ ٹورڈز ادرس. جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا تھا, آپ کا اچھا سا نام پلیز, یہ کیا ہے؟ پولائٹنس ہے نا, ریسپیکٹ ہے, رائٹ. تو جتنی ہم پولائٹلی بات کرتے ہیں کسی سے اور عزت دے کر بات کرتے ہیں, اتنے ہی دوسرا سننے والے کو بھلا لگتا ہے, سننے والے کو بھلا لگتا ہے, رائٹ جی. دین از بینگ اویئر آف دا ادرس فیلنگس. جس طرح ایمپتھی میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم دوسرے کی جو فیلنگز ہیں یا جذبات ہیں, جو احساسات ہیں, پلیز ان کو مد نظر ایسے رکھنا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے وٹ از یور نیم تو بتا دوں گا, بٹ اگر آپ مجھے یہ پوچھیں جاوید سر, آئی ایم شیور یو ول ناٹ مائنڈ اف آئی آسک یو یور گڈ نیم پلیز. اردو میں پوچھ لیں کہ سر مجھے امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے اگر آپ کا میں اچھا سا نام پوچھ لوں, کیا جاتا ہے. سو دس از ہاؤ از پولائٹنس. پولائٹلی پوچھیں اور تھوڑا سا دوسرے کی فیلنگس کو مد نظر رکھیں تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو. ویری امپورٹنٹ, اے سنسیئر یو ایٹیٹیوڈ, فوکسنگ آن شفٹنگ فرام آئی ٹو یو. ہر دفعہ میں آئی ایم ہیپی, کیا آئی ایم ہیپی, یو میڈ می ہیپی, کیا فرق ہے؟ آئی ایم ہیپی زور کس پہ ہے؟ آئی پہ. ایکچولی یو میڈ می ہیپی. یو فون کی ٹیگ لائن کیا ہے, کسی کو یاد ہے؟ ایڈ ویڈ میں آتی ہے, آخر تم ہی تو ہو. واٹ ڈز اٹ مین؟ یو بی ایل کی ایک ٹیگ لائن ہے, ان کی ہر برانچ پہ لکھی ہوتی ہے, نہیں, ویئر یو کم فرسٹ, ویئر یو کم فرسٹ. تو وی نیڈ ٹو موو فرام آئی ٹو یو. آپ
تو ہمارا ایٹیچیوڈ اس طرح کا ڈیولپ ہونا چاہیے کہ میں اپنی ذات سے نکل کر کسی کی ذات میں کھو جاؤں اور اس کا ہو جاؤں پھر. ہاں ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری غیر، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں، میں کوئی اچھا کر کے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تو میں آپ کو یاد آؤں گا نا، میرا چہرہ، خوبصورت چہرہ یاد آئے گا، میری ہینڈ موومنٹ یاد آئے گی، میرے باتوں کا جو سٹائل ہے وہ یاد آئے گا، یہ میری مسکراہٹ، برانڈڈ مسکراہٹ آپ کو یاد آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو دیٹ مینس کہ میں کچھ ایسا کیا میں نے، اور جب یاد آئے گی تو پھر پتہ کیا، عام طور پر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں آپ کی طرح وہ کہیں گے یار اللہ خوش رکھے. کیا کہیں گے؟ یار اللہ خوش رکھے. وہ جاوید صاحب آئی سی، کیا بات ہے تو 75 دسی پر کیا انہوں دی مسکراہٹ، کیا انہوں دا انٹریکشن، کیا انرجی، واو مزہ آ گیا. پتہ ہی نہیں لگیا یار 1.5 گھنٹہ گزر گیا. بس خوش رہنا جتنے بھی رہن. مجھے پتہ ہوگا آپ مجھے دعائیں دے رہے ہیں، نہیں نا؟ تو میری خوبصورتی کا راز ہی یہی ہے کہ مجھے دعائیں بڑی ملتی ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے نا. رائٹ. تو کرٹسی از دس، از دیٹ اوکے؟ ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا مجید صاحب کی، جو مجھے ملے یونیفارم میں تھے، تو میں نے سے پوچھا مجھے HR ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، مجھے راستہ دکھا دو. ٹھیک ہے، ہوا کیا، میں نے ان کو نام بتایا، السلام علیکم جی پلیز آپ کی مدد چاہیے تھی، میرا نام جاوید اختر ہے، آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں پلیز؟ وہ ہو گیا کہ بندہ گڈی تو اترے ہے، سوٹڈ بوٹڈ ہے، میں عام جا بندہ، پتہ نہیں وہ کون تھا، آئی ڈونٹ نو، سویپر ہے، PN ہے، آئی ڈونٹ نو بٹ، پر مجید صاحب، مجید بھائی میں نے کہتا رہا اس کو. انہوں نے کہا آؤ جی میں تمہیں چھڑ کے نا، تسی کتنے رلدے رہو گے. وہ مجھے یقین کیجئے کہ دروازے پر چھوڑ کے اس نے آگے دیکھا کہ ارسلان صاحب ہیں، میں نے ان سے ارسلان صاحب کا پوچھا تھا، یوں کر کے دیکھا کہ جی اتنے تو نہیں بیٹھے، ہے دفتر ہونا دا ہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایسے دکھایا اور پھر مجھے چھوڑ کے گئے. وہ کیوں بھائی؟ میں نے ان کو تنخواہ دینی تھی، میں نے ان کو ٹپ دینی تھی، نیٹ ایٹ آل. ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، اور تھوڑا سا کریڈٹ تو پھر جاوید کو بھی جاتا ہے نا. اوکے، سو آگے چلتے ہیں جی. اب ایمپتھی کی بات کر لیں. ایمپتھی کی بھی بات آپ نے بتائی ہمیں، ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا فیلنگس اینڈ ایموشنز آف ادر پیپل اینڈ دین ریسپونڈ اکارڈنگلی. پہلے دوسرے کی پلیز کیفیت کو سمجھیے نا بولتے ہوئے، خواہ وہ ہمارا سبارڈینیٹ ہے یا ہمارا کوئی باس ہے یا جو بھی ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کن حالات سے وہ گزر رہا ہے، کن سوچوں میں وہ گنجل پڑے میں اس کو یہ سوچوں، تو میں پھر اسی کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگلی پھر میں رسپونڈ کروں نا. آپ نے بتایا تھا کہ جی بڑا اچھا تھا کہ پٹنگ یور سیلف انٹو دا ادر شوز، اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تو ان کو کیسا فیل ہوگا. کیوں کہ اگر یہی بات مجھے کہی جائے گی مجھے تو اچھا نہیں لگے گا، تو کیا مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. دس از اباؤٹ ایمپتھی. اور یہ ایمپتھی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، کچھ ٹوٹکے آپ کو بتائے جا رہا ہوں. ایکنالج اور اپریشیٹ. کوئی مدد کرتا ہے، کوئی فیور کرتا ہے، کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے تو پلیز دیر نہ کیجیے گا. شکریہ. ایکنالجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ شکریہ کہیں. آپ کا پورا کہیں شکریہ مجید بھائی تہاڈا بہت بہت شکریہ، تسی میری خاطر اینی تکلیف کی تھی، تسی کتے اپنے کام تے نہیں سی جا رہے، آلدہ ہے تسی اپنا کام چھڑ کے میرے لیے نال ٹر کے چلے آ گئے. او نہیں سر گل ہی کوئی نہیں بادشاہ، تسی ساڈے وڈے ہو، اے کی ہو سکتا ہے، تسی انے چنگے ہو. دس از ایکنالجمنٹ، دس از اپریسیشن. پلیز کنجوسی مت کیجیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سوشل سرکل میں کوئی بھی ہو، دین اینڈ دیئر. از اٹ اوکے؟ یہ ایمپتھی کا پہلا ٹوٹکا. نمبر 2، گریٹیچیوڈ. گریٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ دل سے شکریہ ادا کرنا کسی کو، دل سے یہ کہنا کہ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو یار. ایسا ہے جیسے گلے سے اتار کے پھینک دیا، تھینک یو یار. بھائی اس کے ساتھ کھڑے ہوں. دین از شو انٹرسٹ. جو بھی اچھی بات کہہ رہا ہے، سن رہے آپ کے ساتھ ہے تو پلیز دلچسپی لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایگزامپل دی تھی، کسی کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی، ہاں اوکے، اچھا ریئلی، واو امیزنگ یار، اچھا پھر ہاں میں سن رہا ہوں، اور پلیز کمپلیٹ کریں نا. تو دلچسپی لے رہے ہیں ہم کسی کے کام میں، کسی کی بات میں. کسی نے آپ کو سبارڈینیٹ ہے، ٹیم ممبر ہے، اس نے کوئی بتایا جی سر آئی ڈیڈ اٹ، سر میں نے یہ کر دیا، ریئلی بتاؤ نا یار کیسے کیا، شاباش مزہ آئے گا. لا
تو یہ ہے بیسیکلی دلچسپی لینا اس کی اچیومنٹس میں، رائٹ. دین از بی انکریجنگ اینڈ سپورٹیو. انکریج کیجیے پلیز، ان کو سپورٹ کیجیے. ریئلی آپ نے کر دیا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا آپ کر سکتے ہو، اسی لیے یہ کام میں نے آپ کے حوالے کیا تھا. بیکاز یو ہیو دا پوٹینشیل، یو ہیو دا ایبلٹی، یو ہیو دا ٹیلنٹ. یار میری ٹیم میں تم تو ہو، تم ہی تو ہو. دس از ہاؤ از آور ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن along with the courtesy and with the added emotional touch. Is it okay? میں پھر یہاں تھوڑا سا رک رہا ہوں آپ کے فیشیل ایکسپریشنس کو دیکھتے ہوئے. کیا میں کسی بات پہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ کیا آپ یہ فیلنگ ہے کسی کی؟ نہیں جاوید صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ تسی صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ شاید یہ ہم نہ کر پائیں، یا اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار اس. پلیز ڈو لیٹ می نو، مجھے آپ بتائیے. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو، آئی ایم ہیئر ٹو سپورٹ یو. میں آپ کو بتاؤں گا نا، میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اگر میں if I am putting myself into your shoes تو آپ کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. آپ سوچا کہ دل میں کوئی سوچ رہا ہو، بولی جو اے ہونا تو نہیں. تو بھائی اگر نہیں ہونا تو ہونے دسو نا. جسٹ فیل فری پلیز، بی اوپن. ہاں، اس لیے میری پوری کوشش یہی تھی کہ میں ان چیزوں کو انکارپوریٹ کروں اور آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے. وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. ٹھیک ہے، سینگ از بلیونگ. تو آپ کو نظر آئے کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ بھی ایسے کہہ سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. از اٹ اوکے؟ ریئلی کوئی ازال اوکے؟ نہیں بولو نا جی. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کوشچن کرنے چاہیے، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا اگر ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے، اگر کوئی بھی سوال ہوتا ہے تو میں نے اس کی ٹیکنیک بتائی کہ سوال کر. فرض کیا آپ مجھ سے سوال پوچھیں، چلے کوئی پوچھیں، ابھی کرتے ہیں نا. آپ پوچھیں، کچھ بھی پوچھیں، ریلیٹڈ ٹو ٹریننگ پوچھیں، ریلیٹڈ ٹو لرننگ پوچھیں، کچھ بھی پوچھیں. یہ میرا ایریا ہے، آپ پوچھ لیں. چلے میں ہی آپ کو دیتا ہوں. آپ پوچھ لیں کہ جاوید صاحب اس ایج میں آپ بڑے انرجیٹک اور بڑے انتھوزیسٹک لگتے ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ پوچھیں. سب سے پہلے تو پلیز اپنا نام بتائیے گا. عمر جاوید. چلے عمر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا، اور جو آپ کا سوال ہے یقین کیجئے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. جسٹ فار ہیونگ میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ جو آپ نے پوچھا میں نے وہی سمجھا. آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ اگر میں اتنی ایج میں بھی زیادہ انرجیٹک ہوں، انتھوزیسٹک ہوں، تو بیسیکلی اس کی ریزن یا راز کیا ہے؟ ایم آئی رائٹ؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے، آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، میری سوچوں میں دو چیزیں آتی ہیں. پیپل ڈیولپمنٹ از مائی پیشن، اور جو میرا پیشن میں ایگزیبٹ کرتا ہوں تو مجھے انرجی ملتی ہے. میں اپنے آپ کو بڑا ہی انرجیٹک فیل کرتا ہوں، رائٹ. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں اور میں خوشیاں بانٹوں. تو دوسرا میرا یہ ہے کہ خوش رہو اور خوشیاں بانٹو. تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میں کسی کے کام آیا، کسی کی زندگی میں میں نے ویلیو ایڈ کی بغیر کسی لالچ کے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اینڈ دیٹ برنگز دا بیوٹی آن مائی فیس. اس وجہ سے مجھے اور انرجی ملتی ہے. کیا میں نے آپ کا سوال دے دیا، جواب دے دیا؟ آپ خوش ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ عمر صاحب، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا. ہو گیا نا، ٹریک پورا آ گیا. TRACT سوال یہ تھا بیسیکلی. سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سوال پوچھے تو اس کو جواب کس طرح سے، ضروری نہیں کہ سارا کریں، لیکن اس میں ہماری طرف سے انکریج ہونا چاہیے کہ آپ نے سوال پوچھا، اچھا کیا، اور اس کے ساتھ سپورٹ کریں. جی آرام ہے، صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کا؟ نہیں، اچھی بات ہے، پلیز ڈو آسک کوسچن. جی بیٹا. ہم کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، ہاں مطلب یہ نیشنل لیول پہ، جی کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ موسٹلی گریجویٹ یا میٹرک پاس ایف اے پاس ہمیں ملتے ہیں وہاں پہ. جی پرائیویٹ سیکٹر میں ہمیں بڑی اچھی لینگویج ملتی ہے، سننے کو کوشچن بڑے اچھے ملتے ہیں، آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں. اگر اسی لیے آپ کو ہم گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں، وہاں پہ 70-80 اسکلس سے اگر ہم ان کے پاس جاتے ہیں بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، موسٹلی 99%. صحیح ہے. سوال پہ آئیں. اس طرح ہم لو آتے ہیں، نیچے والے طبقے پہ آتے ہیں، مطلب 11 اسکیل یا 14 اسکیل یا ایک ایسے جو لگا لیں، تو وہاں پہ ہمیں یہ لینگویج نہیں ملتی، مطلب ان کا رسپانس نہیں ملتا. یہ کیوں اس طرح؟ آپ معاشرے کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، قاسم علی شاہ صاحب اور بہت سارے ہیں،
वो सुनकर उनमें ये चीज़ नहीं जाती। अब यूनिवर्सिटी में हम चलो मैं आपका सवाल भी रिपीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सवाल बहुत ही लंबा है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, और ये दुखती रग है हम सब की, आपकी भी है और मेरी भी है, और यहाँ सब की भी यही है, ठीक है। तो मैं इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। देखिए, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोचने लग जाएं कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं। मैं एक पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ। मैंने मिडिल वहाँ से की जहाँ पानी भी नहीं था और बिजली भी नहीं थी। टाट के स्कूल की टाट घर से लेके जाया करते थे, राइट। जब मैंने यहाँ लाहौर आया तो मैंने मिडल के बाद जब यहाँ मैंने शुरू की तो सरकारी स्कूल में एजुकेशन ली मैंने। ज़ाती मिसालें अच्छी नहीं होती देना, बट क्योंकि आपका जो सवाल का जवाब है उसमें थोड़ा सा छुपा हुआ है और हो सकता है आपको मिल जाए। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फिर मुझे माहौल कैसा मिला। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं टाट के स्कूल का पढ़ा हुआ पहाड़ी इलाके का हूँ, तो मेरा तो बैकग्राउंड वैसा ही होगा ना। फिर उसके बाद जब मैं जॉब में आया तो जो मुझे सबसे पहले मेंटोर मिले, मेरे पहले बॉस, मैं उनको क्रेडिट दूंगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करें, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। हफ़ीज़ मलिक साहब फ़ौत हो गए। ये बातें उनकी बताई हुई हैं, सीखी हुई हैं। उस वक़्त मेरा भी यही सोच थी, बट उन्होंने ख़ुद किया डेमोन्स्ट्रेट, मुझे सिखाया और मुझसे करवाया, और मेरी घुट्टी में डाल दिया गया पहली नौकरी में ही, और फिर चलते 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 उसको। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि जो नहीं करते या ये है वो है, आप और मैं अपने ज़िम्मेदार तो बने, हम तो करें, हम तो चाहे जाएं, हम तो अपना बिहेवियर में कोई पॉजिटिव चेंजेस जितनी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं वो तो लाएं। हो सकता है कोई हमें देखकर इन्फ्लुएंस हो जाए। कासिम अली शाह साहब हैं, इनका अगर आप देखें बैकग्राउंड या पूरी इनकी पीछे हिस्ट्री जाए, माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इन्होंने, तो तब यहाँ पे हैं। अगर ये जहन में ये रख लेते कि मैं क्या हूँ और लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ये तो मुआशरा ऐसा है, ये सोसाइटी ऐसी है, नहीं, बट ये लगे रहे, माशाल्लाह लगे रहे ये, और आज देख लें इनकी इज़्ज़त भी है, इनका नाम भी है, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर कितनी करम नवाजी की हुई है। तो मेरी सबसे और आपके से ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट होगी, वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम आवर सेल्फ। अपने आप को मुझे एवेलुएट करना होगा कि मैं क्या करता हूँ। अगर जहाँ भी बेहतरी की गुंजाइश मुझे नज़र आती है, हम सब अच्छे हैं माशाल्लाह, दैट्स वाई वी आर हियर। जहाँ भी कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है, कोई स्लाइड पे लिखा हुआ एक लफ्ज़ आपको अच्छा लगता है, मेरे मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़ आपको अच्छा लगता है, और दिल में आहा आहा ऐसी सदा आती है, वाह मज़ा आ गया, कैसा है, डन, अपना लें उसको, प्रैक्टिस में लाएं, इम्प्लीमेंट करें, देखिए हमारी ज़िंदगियाँ कैसे चेंज होती हैं। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? आर यू हैप्पी? खुश हैं? खुश रहें, थैंक यू, ये आपके लिए। ओके जी, सो दिस इज़ अबाउट एम्पैथी, राइट जी। Importance of courtesy in communication. It generates a special tone in speaking. अभी हमने टोन की बात की थी ना, मामा I love you so much. Empathy आएगी, courtesy आएगी, तो हमारी डे टू डे जो स्पीकिंग है या जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो हमारी गुफ्तगू है, उसमें स्पेशल टोन एक डेवलप होगी। देन इज़ इट गेन्स द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस वन टू वन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑडियंस भी हो सकता है। मैं आपसे अगर एक बिलमुशाफा गुफ्तगू कर रहा हूँ तो यकीनी बात है कि मुझे एक ट्रस्ट मिलेगा आपकी तरफ से। आप कहेंगे यार जावेद साहब जो कह रहे हैं ना, और जिस अंदाज में कह रहे हैं ना, और जो उनका चेहरा बता रहा है ना, भाई मिसट्रस्ट की तो बात ही ना करें ना आप। इस तरह से लोग हम पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं, प्रोवाइडेड ये रेगुलर करें। एक वन टाइम अगर करेंगे तो वो दिखावा होगा। दैट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ एंड द पर्सनैलिटी। देन इज़ एन एक्ट ऑफ गुडनेस। गुडनेस क्या होती है? अच्छाई, ठीक है। ये हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारी एक अच्छाई का काम होगा। एंड देन डेमोन्स्ट्रेट्स द प्रोफेशनलिज्म। नज़र आएगा वाकई यार किसी अच्छे इदारे से ट्रेंड किया हुआ बंदा है, ये बहुत अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इसको अच्छी इसकी ग्रूमिंग हुई है, राइट। तो हम प्रोफेशनल देखने में भी और गुफ्तगू में भी अच्छे लगेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ inculcating the courtesy in our day-to-day communication, right? Then is courtesy. ये क्या लिखा हुआ है? My favorite.
سارے پڑھیں ذرا اونچا. نہیں بنا ٹون بتانی چاہیے. بس چاہے جاؤ ہے کیوں ہے؟ ویسے بولے نا جیسے کوئی چاہے جانا والا بولتا ہے. کیا پاز دیجئے. بس چاہے جاؤ. بس چاہے جاؤ. فیشیل ایکسپریشنز ویری امپورٹنٹ. بلیو ان می. ہم سب اگر چاہے جانے لگ جائیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہماری عزت میں، ہمارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں، ہماری ایکسیپٹیبلٹی میں کتنا چینج آئے گا، پازیٹیو چینج آئے گا. اس کے لیے کچھ جناب دیر آر 4 میجک ورڈز. عام سی بات ہے. نمبر 1 السلام. یہاں میں نے السلام لکھا ہے. السلام علیکم میں پہل کرنا. السلام علیکم میں پہل کرنا. السلام علیکم نہیں، السلام علیکم. بہت بہت قربت پیدا کرتا ہے. آپ کا اچھا سا نام پلیز. may I ask your good name please. I need your help please. would you like to do this job for me please. اوکے. کنجوسی نہیں کرنی. تیسرا ہے تھینکس. کنجوسی مت کریں. صرف تھینکس نہیں، پورا تھینک یو سو مچ فار بینگ سو سپورٹیو فار می. آپ کا بہت شکریہ جس طرح آپ نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا، جس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کیا. ریئلی آئی ایم سو ہیپی. آئی ایم ہائیلی اوبلائزڈ. یو آر اے گریٹ پرسن. اللہ آپ کو خوش رکھے. صرف تھینکس کے نہیں، آگے چلیے. اینڈ فورتھ ون از سوری. جہاں بھی فیل ہو کہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، فیل ہو، بے شک نہ بھی ہوئی ہو، تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. رائٹ. چلتے چلتے کسی سے کندھا لگ گیا، اوہ آئی ایم سو سوری، چوٹ تو نہیں لگی، غلطی میں ہو گیا ہوگا. اچھا کیا ہوا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ کی بیسیکلی ایک وہ چاہت سی ڈیولپ ہو گئی. اوہ نہیں اٹس اوکے جی، اب پریشان نہ ہو، آئی ایم کمفرٹیبل. رائٹ. دین اینڈ دیئر پلیز، کوئی حرج نہیں ہے. از اٹ اوکے؟ 4 میجک ورڈس. اور یہ ٹیک اوے ہے آپ کا، ہوم ٹیک اوے جیسے کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے. یہ ہے جناب. کون پڑھے گا؟ MMFS. MMFS کا مطلب کیا ہے؟ مجید صاحب تو ضرور محسوس کر رہے ہوں گے ابھی تک. ہاں یس. اور مجھے خوشی ہے. از اے ورکر، سمپل آرڈنری ورکر. آرڈنری نہیں کہنا چاہیے، از این انڈیویجول، از اے ورکر. بس جس طرح سے ان کو انکریج کیا، سپورٹ کیا، جو گفتگو ہوئی، تو وہ یقیناً ان کی فیلنگز ڈیولپ ہو گئی ہوں گی کہ ان صاحب نے مجھے بڑی امپورٹنس دی، مجھے اسپیشل فیل کرایا. ایوری وانٹس، ہم میں سے سب یہ چاہتا ہے کہ مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے، میں کسی کے لیے اسپیشل ہو جاؤں. ہاں، اور بس چاہا جاؤں. جب چاہے جانے سے بات چلتی ہے نا، یقین کیجئے راستے بنتے چلے جاتے ہیں. لوگ ہمیں ہیلپ کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے خود سے آفرز کرنا لگ جاتے ہیں. مختصر سی بات ہے. دس از آل اباؤٹ آور کمیونیکیشن. اوکے. MMFS. میک می فیل اسپیشل. اوکے. دا بینیفٹس آف courteous communication. پہلے socially accepted and respected، پہلے میں بات کر چکا ہوں. دین strengthen mutual relationship. اچھے تعلقات ہوں گے، آگے خوبصورتی سے اور اچھے سے چلیں گے. can convince others easily. ایک دفعہ چاہے جائیں نا، ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پھر لوگ بحث نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں یار آپ جیسی پرسنالٹی کے اوپر تو مجھے اعتبار کرنا ہی پڑے گا. میں کون ہوتا ہوں انکار کرنے والا، کیونکہ آپ ہو ہی ایسے. یہ روزمرہ سنتے ہیں نا ایسی باتیں. اوکے. اینڈ دین اٹ انکریز دا پروڈکٹیوٹی ان اینی آرگنائزیشن. اگر ہم لوگ امپلائیز کسی بھی لیول پہ ہوں، کسی گریڈ کے ہوں، اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ اندازہ کیجئے نا کہ اوور آل کلچر کیسا ڈیولپ ہوگا، آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی، اور ہماری اپنی پرفارمنس کیسے بڑھے گی. ہماری پرفارمنس بڑھے گی تو آرگنائزیشنس کی بھی بڑھے گی نا. از اٹ اوکے؟ رائٹ.
انہانسنگ کمیونیکیشن اینڈ ود کورٹیس کمیونیکیشن کے لیے 3 کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت دفعہ بات ہو چکی. بینگ کائنڈ اینڈ اپریشیٹیو. پلیز جو بھی کولیگز ہیں, ٹیم ممبرز ہیں, ان کے ساتھ پولائٹنس کے ساتھ پیش آئیے. انسان ہیں, کولیگ ہیں ہمارے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی نا تو ان کے بغض تھا اپنے اندر رکھا ہوا. تو کہیں بات چلی تو انہوں نے کہا یار تو ان کے اتنا باتیں کرتے ہو, ان کے اتنے خلاف ہو, اتنے ناراض ہو, یہ تو بتاؤ انہوں نے کہا کیا تھا یار تجھے جو ابھی تک دل میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو پتہ جواب کیا آیا؟ اے تے یاد نہیں انہیں کی کیا سی, پر جویں کیا سی نا وہ میں کدی نہیں بول سکتا. جویں کا مطلب کیا ہے؟ سوری, بیہیویئر. الفاظ بھول جاتے ہیں, رویے نہیں بھولتے. کائنڈنس کی, پولائٹنس کی, کرٹسی کی بات کر رہے ہیں. اٹ از آل اباؤٹ ہمارے رویے, اور ہمارے رویے بیہیویئرس پہچانے جاتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ایٹیچیوڈ سے. کیا میں نے کہا؟ الفاظ تو بھول جاتے ہیں, رویے نہیں بھول سکتے. رویے بھی یاد رہتے ہیں اور وہ نہیں بھولتے. رائٹ جی, اس لیے کائنڈنس کی بات ہو رہی ہے. دین از یوزنگ ایکسپریشنز شوئنگ ریسپیکٹ. جب ہم بات کر رہے ہیں, ہاتھ کی بات کر رہے ہیں, آئی کانٹیکٹ مینٹین ہے یا ادروائز, تو پتہ چلے کہ یار ہی از دا ون ہو آلویز گیو ریسپیکٹ ٹو دا پیپل. یہ ہمیشہ دوسروں سے جب ملتے ہیں تو کتنی بڑی پوزیشن پہ چلے جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, تو اپنے شاہ صاحب ہیں, از اے ویری ہمبل پرسن. ماشاء اللہ, اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے, بہت کچھ ہے. لیکن ابھی بھی کسی سے ملتے ہیں, جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو اس وقت, ابھی میں کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ, ایسوسیٹیڈ ہوں ایز اے والنٹیئر. جب نہیں بھی تھا تو جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو میں تو بالکل ایک آرڈنری ٹائپ کا پرسن تھا, بٹ ہی یوز ٹو گیو می ڈیو ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, اسی حساب سے کائنڈنس, یہ ساری چیزیں تھیں. تو آج بھی مجھے یاد ہے ان کا یہ رویہ, اور اسی کی وجہ سے میں نے جوائن کیا اور بڑی خوشی سے ابھی ساتھ چل رہا ہوں. از اٹ اوکے؟ اینڈ دا تھرڈ ون از ٹیکنگ کیئر آف ادرس فیلنگس, ایمپتھی, پٹنگ یور سیلف انٹو دا ادرس پوزیشن. دیکھیے اس کے محسوسات کیا ہوں گے, دوسرے کی فیلنگس کیا ہوں گی, اور اپنے آپ کو پھر رکھ کے دیکھیے اور پھر رسپونڈ کیجیے اکارڈنگلی. از دیٹ اوکے؟ صحیح. اینی کویسچن سو فار؟ آئیے ہم کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایگزامپلس. اس میں آپ کی تھوڑی سی مدد چاہوں گا کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اردو میں اور پھر پنجابی میں بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہے. بڑا مزہ آئے گا. رائٹ, یہ ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں ڈسکرٹیس رویہ. ڈسکرٹیس ہے. سچویشن کیا ہے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے ویل تھینک یو فار رپلائنگ بٹ ناؤ آئی ڈونٹ نیڈ یور ایڈوائس. اس کو اردو میں کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ ہاں جی, نہیں, ہن میرا کام ہو گیا ہے, ہن تیری کوئی لوڑ نہیں, ہن تو ماما نہ بانی, ہن تیری آپ کی ضرورت نہیں ہے. جو بھائی میرا کام ہونا تھا وہ ہو گیا, آپ رہنے دیں. اب آپ کا کوئی, آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے, آئی ڈونٹ نیڈ یو. اچھا, اسی سینیریو میں یہی واقعہ کرٹسی میں بھی تو کنورٹ ہو سکتا ہے. اس کی کرٹسی کیا ہوگی آپ ہی بتائیں, پھر میں بتاتا ہوں. جی ہاں, شاباش. ہاں, اور آگے بڑھائیے, اردو میں بتائیے, پنجابی میں بتائیے, سمجھ آئے گی, کیونکہ ہم زیادہ تو اردو بولتے ہیں نا آپس میں. کریں نا, آپ کریں نا, آپ کریں. ہاں, آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ کوئی اٹیمپٹ ہوگا؟ جی پلیز. ہے دا ایشو واز ریزالوڈ ارلیئر. میرا مسئلہ پہلے ہی حل ہو گیا تھا, بٹ تھینک یو فار شوئنگ یور کنسرن. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے لیے تکلیف کی, یا آپ میرے لیے پریشان رہے, یا آپ نے میرے بارے میں سوچا. آپ کا بہت شکریہ. رائٹ, وجہ ہے دیکھ آپ نے کیا کہا تھا, اور جو ہونا سی پائی ہو گیا, اور میرا کام ہو گیا, اور کی فائدہ, اور میں خام خواہ. سمجھ تو گئے ہیں نا. تو ہم اس کو بھی, جو بھی ایسی بات اگر آتی ہے تو اس کو ہم ڈے ٹو ڈے لینگویج میں کرٹسی. ٹھیک ہے, یہ کام تو میرا پہلے ویسے ہو گیا تھا, لیکن پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.
آپ نے یاد رکھا, آپ نے تکلیف کی اور آپ نے میرے بارے میں سوچا. اگر میں ہوں تو میں تھوڑا سا اور ایک لائن بول دوں, آپ بہت اچھے ہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ نے میرا خیال رکھا, آپ نے میرا مسئلہ یاد رکھا. کیا جائے گا؟ تو وی نیڈ ٹو بی کرٹیس ایٹ آور ورک پلیس, رائٹ جی. ایک اور ایگزامپل دیکھیں ذرا, اس سے تھوڑی سی یہ ہے ڈسکرٹیس. آئی ہرڈ یو گاٹ پروموٹیڈ ان جسٹ 4 months. ٹھیک ہے, مجھے پتہ چلا کہ آپ 4 مہینوں میں ہی پروموٹ ہو گئے. اردو میں بتا رہا ہوں نا, مجھے پتہ چلا کہ آپ تو 4 مہینوں میں پروموٹ ہو گئے. دیر ور ادر بیٹر پیپل ٹو, یہاں تو اور بھی بہت اچھے لوگ موجود تھے, بٹ باس چوز یو, لیکن باس نے آپ ہی کو چنا. پھر could have been your luck, وہ تھوڑی قسمت کم کر گئی. بعد میں آخر میں کہہ رہے ہیں چلو مبارک ہوئے. سمجھ آ گئی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے, روزمرہ کی کہانی ہے ہمارے کارپوریٹ کلچر میں. یہ جو 4 مہینے یار, 4 مہینے میں تجھے ترقی دے دی باس نے. ہاں, صرف 4 مہینے میں باس نے تمہیں چن لیا ترقی دینے کے لیے. چلو قسمت کام کر گئی ہوگی آپ کی, مبارک ہو, مبارک ہو. آخر میں ہو لیجیے. ہاں جی, یہ ہے ڈسکرٹیس ٹائپ آف کا بیہیویئر. اوکے, آئیے دیکھیے ایک بڑا کامن سا بیہیویئر ہے, عام طور پر ہم بڑا فیل کرتے ہیں. نوا بندہ آیا, پروموٹ ہو گیا, پرانے بیٹھے ہیں, واری تو میری سی, پروموٹ کوئی اور ہو گیا. آپ کو تو بڑی دل پہ لگتی ہوگی روزمرہ سن. آئیے اس کو ہم کرٹیس میں ذرا کوشش کرتے ہیں چینج کرنے کی. کرٹیس کیا ہے؟ کنگریچولیشنس, آئی جسٹ ہرڈ یو گاٹ پروموٹیڈ. یہ دیکھیے, یو شیورلی ہیو ورکڈ وانڈرز ان دیز 4 months دیٹ باس چوز یو. مجھے پتہ چلا آپ کو بہت یہاں, وہاں مبارک آخر میں ہے, چلو مبارک ہوئے. یہاں پر پہلے سے ہے کنگریچولیشن, آپ کو بہت یہاں پر بہت کہا ہوگا, آپ کو بہت مبارک ہو. مجھے پتہ چلا کہ آپ پروموٹ ہو گئے, اور یقیناً ان 4 مہینوں میں آپ نے بہت اعلیٰ کام کیے ہوگے کہ باس نے آپ ہی کو سلیکٹ کیا. اور ایک قدم آگے, سینڈ مائی ریگارڈز اینڈ کنگریچولیشنز ٹو یور پیرنٹس ایز ویل. اس خوشی کی خبر جو ہے نا, اس کے بدلے میں مبارکباد ریگارڈز آپ اپنے والدین کو میری طرف سے بھی دیجیے گا. دوست کے ناطے میں ان سے کہہ رہا ہوں. دس از دا کرٹیس وے آف. تو بات کرٹسی, ایمپیتھی اینڈ آور ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن. ڈو ہیو اینی کویسچن پلیز؟ پلیز فیل فری. پرہیپس یو ہیو دا لاسٹ چانس. ابھی آپ کا آخری موقع ہے آج کے سیشن کا کہ کوئی سوال پوچھ لے جاتے جاتے, جو چیز ابھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. رائٹ, پلیز. جی میرا سوال, ہاں جی, موسٹ ویلکم. سر میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ سر اس پیراڈائم میں ذرا سوچیے گا کہ میرا جو ایکسپوجر ہے نا سر, ہاں, وہ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں ہے. سرو کرنے کا ایز اے ایڈوائزر کنسلٹنٹ مختلف طرح کے رولز میں. اب سر میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے پبلک سیکٹر میں ایک اپروچ ہے, وہ اپروچ یہ ہے کہ بیوروکریٹک اپروچ, پرواہ نہیں کرنی, اس میں بہت ریشنلٹی ہے, انتظار کریں, فائلیں پڑی ہوئی ہیں, اچھا تھوڑی دیر بعد آنا, دیکھتے ہیں. اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا ہی سافٹ, اتنا ہی ہمبل, اتنا ہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو. لیکن کچھ عرصے میں نے دیکھا سر, میری آبزرویشن ہے کہ جس طرح سے بیوروکریٹک اپروچ پبلک سیکٹر میں ہے, کے اسٹاف میں ہے, اس سے ملتی جلتی اپروچ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی. آپ سر, آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میں سر سمجھا رہا ہوں اس پورے پیراڈائم کے ساتھ. نہیں, میں ابھی ان کو ایک ٹیکنیک بتائیے. آپ کی گارڈ کو دیکھو نا سر, تو وہ وی سی کے برابر اس کی ایروگینس ہے. وہ کہتا ہے جی سائڈ پہ گڈی لاؤ, نوٹ نہیں کرایا. اچھا, لیکن اگر پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں, بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ تو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور اس کو بزنس چاہیے اور اس کا ایک کام ہے, نہیں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. یہ اپروچ کہاں سے ہے سر؟ سب سے پہلے جی آپ کا سوال پوچھنے کا بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے میں بریفلی اس کو اگر رپیٹ کر دوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم دونوں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. کہ پہلے تو یہ تھا کہ جو پبلک سیکٹر تھا یا سرکاری ادارے تھے, ان ادر ورڈز, تو وہاں پر بڑا ایروگینس تھی, مغرور لوگ ہوتے تھے, گردن میں سریا عام الفاظ میں جیسے کہتے ہیں, اور یوزلی چیزوں کو اگنور کر دیتے تھے یا کسی کو ہیلپ یا سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کمپیریٹیولی بہت اچھا تھا ان کے اگینسٹ. بٹ
اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی آہستہ آہستہ وہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں. از دیٹ یور کویشچن؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا میں یہ بھی جو میں کر رہا ہوں نا، میں آپ کو ابھی سکھایا ہے تو اس کی پریکٹس بھی کر رہا ہوں کہ کوئی سوال پوچھے تو سوال کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. صحیح، تو میں اس کو ابھی پریکٹس کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، پھر میں نے آپ کے سوال کو رپیٹ کیا تاکہ آپ کو میں آن بورڈ لے سکوں اور آپ کو تھوڑا کمفرٹیبل کروں. اور اگر آپ تھوڑا سا غصے میں ہیں یا ایگریسونیس دل میں کہیں ہیں تو وہ بھی ذرا کٹ جائے، ذرا کٹ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ جی ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، اور یہاں یہی سوال ہمارے یہ دوست ہیں کولیگ ہیں، تقریباً یہی سوال ان کی طرف سے بھی آیا تھا. تو بات یہ تھی کہ اب ہم اگر کہتے ہیں کہ جی سیکورٹی گارڈ کا یہ ایشو ہے، تو ابھی میں نے ان کو ایگزامپل دی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، تو میں نے پوچھا ان سے کہ جی میرا نام آپ کے پاس آلریڈی آ چکا ہوگا، ذرا چیک کیجئے گا، میں آپ کا مہمان ہوں آج. تو الفاظ بڑا آرام سے مسکرا کر، میں آپ کا مہمان ہوں آج. اس نے دیکھا لسٹ پہ، ہاں جی ہاں چلو. میں کہا یار میں نواں ہاں، پہلی بار ہی آیا ہوں. میں نے 200 تو صحیح گڈی کتنے لاواں، میں نے تو یہ بھی نہیں پتا پارکنگ کتنے ہوئے. کہتے سیدھے لگے جاؤ، اتنے تے پارکنگ مک گئی ہوگی، کھبے پسے ہو جانا، اتنے جگہ تو انہیں لب جانی ہے. میں آ گیا. اس کے بعد جب گاڑی سے اترا تو ایک صاحب جا رہے تھے، ان سے بھی میں ذرا لمبی کہانی کر رہا ہوں کہ ایک میسیج ہے اس کے، اور آپ کا جواب بھی اسی پہ شاید ہو. جا رہے تھے، یونیفارم پہنی ہوئی تھی، یہیں کے امپلائی لگ رہے تھے. میں نے کہا جی السلام علیکم، اگر ناراض نہ ہو تو 1 منٹ کے لیے رکیں گے آپ؟ ان کو بتایا جی میرا نام جاوید ہے، میں یہاں پہ آپ کا مہمان ہوں، میرا ایک سیشن ہے، میں آیا ہوں، اور آپ کا اچھا سا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے جی میرا نام عبد المجید ہے. تو میں نے کہا مجید صاحب مجھے HR ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، وہاں ارسلان صاحب ہوتے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، مجھے گائیڈ کر دو یہاں سے HR کو میں کیسے جاؤں گا. وہ کہتا ہے لو سر ہے کہڑی گل ہے، ایک تو تسی مہمان، دوجے تسی سینئر، ٹھیک ہے، اور نہ پھر خوبصورت اینی سونے انداز نال پوچھیا میں تمہیں آپ چھڈ کے آنا وا. The point is, the answer is, it all depends upon us to get the required or desirable response for ourselves. How we initiate. At least اگر ہم خود سیکھ جائیں کسی بھی انوائرمنٹ میں، کسی بھی ماحول میں، خود سے شروع کریں اور پھر کسی سے توقع بھی کریں، اور یہ اگر ہم پھیلائیں، آپس میں کریں، کولیگس میں کریں، ڈپارٹمنٹس میں کریں، باسز کے ساتھ، باسز اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ کریں، تو یہ کلچر، یہ انوائرمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ سیکھنے والی بات ہے. آج کا ٹاپک بھی بڑا مزیدار تھا، بڑا ٹچی تھا، کمیونیکیشن، کرٹیس کمیونیکیشن ود ایمپیتھی. تو یہ ساری کرٹسی اور ایمپیتھی کا کمال ہے کہ اگلا بندہ مجھے ارسلان صاحب کے دروازے تک چھوڑ کے گیا، ارسلان صاحب بیٹھے ہوئے نہیں تھے، کہیں جی وہ تو نہیں ہے، تو پھر مجھے کسی اور نے ریسیو کیا. سو دیٹ از ہاؤ از مائی وے آف فیلنگ. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سوال پوچھا. چلے جی ود دیٹ یہ میری آخری وہ تھا، اور میں نے آپ کو شکریہ کہنا تھا. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پلیز دس از دا ٹیک اوے. بیکاز ہم نے 1.5 گھنٹہ صرف کس پہ بات کی ہے؟ بینگ کرٹیس، بینگ ایمپیتھیٹک in our communication. It is not only in the job, it is in the social circle as well, the family circle as well. اپنے دوستوں میں، احباب میں یہ کیجیے نا، ڈیولپ کیجیے نا. ہم نے ابھی کر کے بھی دیکھا، کر کے دکھایا بھی. تو کیا الٹیمیٹلی ٹیک اوے کیا ہے؟ یہاں سے جائیں گے تو کیا سوچ کے جائیں گے؟ بس پوز آنا ضروری ہے، بس چاہے جاؤ نہیں، کرٹسی آنی چاہیے، اس میں ایموشنز آنے چاہیے، بس چاہے جاؤ. اوکے، آل دا بیسٹ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ.